امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، آپ کے آنے سے آپ کا گھر سارا نور سے منور ہو گیا۔ جس گھر میں دیوا جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، جس گھر کو روشن کرنے کے لیے دیا نہیں جلایا جا سکتا، جس گھر میں روشنی کا انتظام بھی نہیں تھا، میرے آقا دنیا میں آئے، میرے محبوب دنیا میں آئے، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سارا گھر نور سے منور ہو گیا، سارے گھر کے اندر نور ہی نور پھیل گیا، سارا گھر روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنا نور پھیلا، کیسر و کسریٰ کے محلات نظر آنے لگے، ملک شام نظر آنے لگ گیا، اتنا اللہ نے نور دنیا میں پھیلایا۔ پھر آپ کی آمد کے وقت جو خواتین آپ کے گھر میں تھی وہ کہتی ہم نے آسمان کی جانب دیکھا، آسمان سے ستارے ایسا لگتا تھا زمین کی طرف آ رہے ہیں، ان قریب زمین پر گرنے والے ہیں، ستارے زمین کی طرف آنے لگے، دیکھنے والوں کو یوں لگا ہمارے سروں پر آ چکے ہیں، ہمارے گھر کے اوپر آ چکے ہیں۔ اشارہ کیا جا رہا تھا، اصل میں یہ سمجھایا جا رہا تھا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، ستاروں کو متوجہ کر کے بتایا جا رہا ہے، روشنی کو قریب لا کر بتایا جا رہا ہے، نور ہدایت آ چکا ہے، ہدایت کا نور آ چکا ہے جو ساری کائنات کو منور کرے گا، ساری کائنات کو روشن کرے گا، آسمان و زمینوں کو روشن کرے گا، صرف آسمان زمین کو روشن نہیں کرے گا بلکہ انسان کے دل کو بھی روشن کرے گا، زندگیوں کو روشنی عطا کرے گا، اس کا نور مشرق میں بھی ہوگا، اس کا نور مغرب میں بھی ہوگا، شمال میں بھی ہوگا، جنوب کے اندر بھی ہوگا، ساری کائنات کو روشن کیا جائے گا، ساری کائنات کو منور کیا جائے گا، ایسی روشنی پھیلائیں گے، ایسا منور فرمائیں گے کہ جو لوگ بھٹکے ہوئے ہیں سیدھے راستے پہ چلنے لگ جائیں گے، اللہ کی پہچان انہیں مل جائے گی، آسمان سے ستارے زمین کی طرف آ رہے ہیں، روشنیاں پھیل رہی ہیں، گھر نور سے منور ہو رہا ہے۔ فارس کے اندر 1500 سال سے ایک آگ جل رہی تھی جسے ایک لمحے کے لیے بھی انہوں نے بجھنے نہیں دیا، آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، آگ کے سامنے بیٹھ کر بندگی کرنے والے 1500 سال سے آگ کو جلایا ہوا، انہوں نے بارش میں بھی اسے بجھنے نہیں دیا، آندھی طوفان میں بھی بجھنے نہیں دیا، اتنا ایندھن اس کے اندر ڈالا جاتا تھا، اتنی آگ کو روشن کیا جاتا تھا۔ ادھر سے میرے محبوب آئے، آقا کی ولادت ہوئی، تاجدار مدینہ دنیا میں آئے، وہ فارس میں جلنے والی آگ اللہ نے ایسی ہوا کو بھیجا، ایک لمحے کے اندر اللہ نے آگ کو ختم کر دیا۔ 1500 سال سے جو آگ نہیں بجھی، 1 سال نہیں، 2 نہیں، 100 سال نہیں، 1500 سال تک جلنے والی آگ میرے محبوب کی آمد کے بعد وہ آگ بھی بجھ گئی، آگ بھی ختم ہو گئی۔ بت خانوں کے اندر لوگوں نے جو بت رکھے ہوئے تھے اپنے منہ کے بل زمین پہ گرنے لگے، بتوں کے اندر زلزلہ پیدا ہو گیا، بت خانوں میں
زلزلے آ گئے، زمین پر بت گرنے لگے، اشارہ کیا جا رہا تھا وہ نبی آ چکا ہے، وہ پیغمبر آ چکا ہے جو ایک اللہ کی عبادت کرے گا، ایک اللہ کی بندگی کرے گا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گا، لوگوں کو اپنے خالق کی پہچان کرائے گا، لوگوں کو اللہ کا تعارف کرائے گا۔ جو بتوں کی عبادت کرنے والے انہیں اللہ کی عبادت کا سبق دے گا، انہیں اللہ کی عبادت کا طریقہ بتائے گا۔ جو غیروں کے طریقوں پر غیروں سے مانگنے والے انہیں توحید کا سبق دیا جائے گا۔ یہ سارے معاملات بنائے جا رہے ہیں، دیکھنے والوں نے دیکھا، آگ کو بجھا دیا گیا، معبد خانوں میں زلزلوں کو برپا کیا گیا، ادھر سے کسریٰ اپنے محل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی طاقت کسریٰ کی تھی، سپر طاقت سمجھا جاتا تھا۔ آقا کے آنے کے بعد اس کے محل میں ایسا زلزلہ آیا، اس کے محل کے 14 کنکری زمین پہ جا گرے۔ اس کے 14 کنکرے جو محل کی ایک علامت تھی، ایک نشانی تھی، حضور آئے، ایسا زلزلہ، وہ سارے کے سارے زمین پر گر گئے۔ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا معاملہ ہے۔ اشارہ کیا جا رہا تھا ایسی حکومتوں کو ختم کرنے والا نبی آ گیا، ایسی حکومتوں کو مٹانے والا پیغمبر آ چکا ہے، وہ عظیم نبی دنیا میں آ چکا ہے۔ آقا مدنی کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ نے دیکھا حضور گویا سجدے کی حالت میں ہے، پیشانی کو سجدے کی حالت میں کیا ہوا ہے، اپنے رب کی حمد بیان کی ہے، اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے۔ حضرت آمنہ نے دیکھا، حیران ہو گئی، اتنا حسین بچہ کبھی نہیں دیکھا۔ دائیوں نے دیکھا، کہنے لگی اتنا حسین بچہ ہم نے بھی کبھی نہیں دیکھا۔ حضرت عبد المطلب کو بتایا گیا، آپ کے دادا کو خبر دی گئی، اللہ نے آپ کو پوتا عطا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ کے گھر بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر دیکھا، کہنے لگے او خواتین، تم نے مکے والوں کو دیکھا، تم نے مدینے والوں کو دیکھا، مجھ سے پوچھو، میں نے کئی ملکوں کا سفر کیا، کئی شہروں میں میں گیا، بڑے بڑے حسن و جمال والوں کو میں نے دیکھا، کوئی چہرے کی وجہ سے حسین سمجھا جاتا، کوئی بالوں کی وجہ سے حسین سمجھا جاتا، کوئی آنکھوں کی وجہ سے حسین سمجھا جاتا کہ اس کے بال بڑے حسین ہیں، اس کی پیشانی بڑی حسین ہے، اس کی آنکھیں بڑی حسین ہے۔ فرماتے ہیں بڑے بڑے حسین لوگوں کو میں نے دیکھا، لیکن ایسا حسین میں نے بھی کبھی نہیں دیکھا، ایسا حسن و جمال میں نے کبھی نہیں دیکھا، ایسا نورانی چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ گویا دیکھنے والیاں کہہ رہی ہے ہم نے ایسا حسین کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت جبرائیل سے فرمایا ہوگا، جبرائیل لبیک یا رب جلیل، ذرا دیکھنا میرا محبوب دنیا میں آ گیا، میرا آخری رسول دنیا میں آ گیا، جس کے لیے عالم ارواح میں نے انبیاء سے وعدہ لیا تھا، میرا وہ نبی دنیا میں آ گیا، جس کا ذکر میں نے تورات میں کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ گیا ہے، جس کا ذکر میں نے انجیل میں کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ گیا، جس کا ذکر میں نے زبور میں کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس کا ذکر میں نے صحیفوں میں کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس کا ذکر آدم علیہ السلام نے کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس کا ذکر نوح علیہ السلام نے کیا، میرا وہ نبی دنیا میں آ چکا ہے، جس کا ذکر انبیاء کرتے رہے، جس کا ذکر مرسلین
मुरसलीन करते रहे, जिसका जिक्र तमाम आसमानी किताबों में होता रहा। मेरा वो नबी दुनिया में आ चुका है, मेरा रसूल दुनिया में आ गया। और जिब्राइल तू नबियों के पास जाता रहा, रसूलों के पास जाता रहा, वही लेकर गया, किताबें लेकर गया, सहीफे लेकर गया, मेरा पैगाम मेरे बंदों तक लेकर गया, मेरे रसूलों तक गया। मेरे अंबिया का हुस्न तूने देखा, अंबिया का जमाल तूने देखा, अंबिया के कमालात तूने देखे। हुस्न के बादशाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भी तूने देखा, जरा मेरे हबीब को भी देखना, मेरे आखिरी पैगंबर को देखना, जरा देख कर बता इतना हसीन नबी तूने कभी देखा, इतना खूबसूरत पैगंबर तूने कभी देखा। देख कर कहने लगे परवरदिगार, बड़े बड़े अंबिया को देखा, मुरसलीन को मैंने देखा, उनके हुस्न जमाल को मैंने देखा, लेकिन इस जैसा नबी आज तक मैंने कभी नहीं देखा, ऐसा पैगंबर मैंने कभी नहीं देखा। गोया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाने लगी, ऐसा हसीन तुम कहाँ देखोगे, ऐसा मैंने पैदा ही नहीं किया। हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, हसीना जमीला दमू मोड़ दिता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ दिता। हसीना जमीला दमू, बोलो हसीना जमीला दमू मोड़ देता। जो बड़े बड़े हुस्नो जमाल वाले थे वो भी देख कर शर्मा गए, ये माना है। मुंह मोड़ देता, बड़े बड़े हसीन उन्होंने भी देखा तो कहने पे मजबूर हो गए हुस्न की इंतहा है, हुस्न की इंतहा है। और ये कब? अंबिया ने जब मस्जिद अक़सा में देखा, मुरसलीन की इमामत के लिए जब मस्जिद अक़सा में आए, सारे नबी हैं, सारे मुरसलीन हैं, गोया वो हसीन जमील अंबिया भी देखकर कह रहे सुभान अल्लाह, ऐसा हुस्न, ऐसा जमाल, ऐसा कमाल। यही कहा हसीना जमीला दमू मोड़ देता, मुहम्मद बना रब कलम तोड़ देता। हुजूर की शान ही अलग है, ताजदारे मदीना का हुस्न ही अलग है। और आपके हुस्न में और दूसरों के हुस्न में एक फ़र्क ये भी है कि जो हुजूर को देखता था बार बार देखने को दिल करता था। ऐसा हुस्न जो देख लेता वो बार बार देखने को उसका क्या करता? दिल करता। वो ये नहीं कह सकता था मैंने देखा हुआ है, मैंने